ان لوگوں نے کبھی مجھ سے میرا غم نہ پوچھا، بلکہ میرا بچپنا کہہ کر مجھے ہی برا بھلا کہا۔ میں نے کبھی کسی سے ذکر نہ کیا۔ ایک تو امی کی پریشانی کا خیال تھا، دوسرا میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی میرے شوہر پر انگلی اٹھائے۔ کئی بار جب ہمت جواب دے گئی تو خودکشی کا سوچا۔ رفتہ رفتہ میں ذہنی مریضہ بن گئی۔ کئی طرح کی بیماریوں نے مجھے آ لیا۔ مجھ کو بے ہوشی کے انجیکشن لگنے لگے۔ پھر اللہ نے آزمائش کم کرنے کا موقع فراہم کر دیا۔ جس نے درد دیا اسی نے دوا دی، جس نے میرا حال ایسا کیا اسی نے سنبھالا۔ اسد نے خود کو ٹھیک کیا اور مجھے تحفظ دیا، عزت دی، مقام دیا، پیار دیا، لیکن اس وقت جب میں مکمل ذہنی مریضہ بن چکی تھی، حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں کسی کو پہچان نہ پاتی۔ تب میرا انہوں نے ذہنی معالج سے علاج کروایا، اپنی غلطی کا احساس کیا۔ یہ زندگی کا ایسا موڑ تھا کہ جس کو آنا ہی تھا، مگر ذرا دیر سے، کہ جب تک میں اندرونی طور پر مکمل تباہ ہو چکی تھی۔ ہوا یہ کہ اسد کی نوکری جاتی رہی۔ وہ اپنی ساری تنخواہ اپنی محبوبہ پہ لٹاتے تھے۔ جب آمدنی بند ہو گئی تو انہوں نے گرل فرینڈ پر خرچ کرنا بھی برائے نام کر دیا۔ گھر کا خرچہ تو سسر صاحب چلاتے تھے۔ یہ شروع سے ہی اپنی تنخواہ اپنے پاس رکھتے تھے، اپنے جیب خرچ کے طور پر، حالانکہ اچھی خاصی آمدنی تھی۔ مجھ کو ایک پیسہ نہ دیتے تھے۔ محبوبہ تحفے، تحائف، ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کے ساتھ تھی اور شاپنگ کی دل دادا تھی۔ جب یہ سب کچھ اسد پورا نہ کر سکے تو اس خاتون نے ان کے ساتھ گھومنا پھرنا کم کر دیا۔ اب وہ سننا بھی گوارا نہ کرتی۔ خدا کی کرنی کہ انہی دنوں جب اسد موٹر بائیک پر کہیں جا رہے تھے کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بری طرح چوٹیں آئیں۔ فوراً ہسپتال لے جایا گیا، جہاں کافی دن زیر علاج رہے۔ جب ذرا حالت سنبھلی، انہوں نے ایک دوست کے ذریعے محبوبہ کو فون کرایا کہ بستر مرگ پر ہوں، آ کر دیکھ جاؤ۔ اس نے ان کے دوست کو جواب دیا کہ مرنے والوں سے ہمارا کیا تعلق، ہم تو زندوں سے ناطہ رکھتے ہیں۔ جو آس تھی نا امیدی میں تبدیل ہو گئی۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ ان کا دل محبوبہ سے پلٹ گیا۔ اس مشکل وقت میں نے اپنی ہمت سے بڑھ کر ساتھ دیا، تمام رات جاگ کر گزارنا، ان کی اتنی خدمت کی کہ یہ موت کے منہ سے نکل آئے۔ بات چیت نہ کر سکتے تھے تو اشاروں سے بات کرتے تھے، پھر بات چیت کرنے لگے، اپنے قدموں سے چلنے لگے۔ 3 ماہ کے طویل عرصے تک ہسپتال میں رہے۔ اس عرصے کی تمام راتیں میں نے ان کے سرہانے جاگ کر گزار دیں۔ جو مجھے ان کی خدمت کرتے دیکھتا تھا، عش عش کر اٹھتا تھا۔ سبھی کہتے کہ کیسی وفادار بیوی ملی ہے، یہ بہت خوش قسمت انسان ہے۔ میں نے کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا، اپنے زیور بیچ کر ان کے لیے پھل فروٹ کے ڈھیر لگا دیتی تھی اور کہتی تھی بھائی نے بھجوائے ہیں۔ میری خدمت سے ان کا دل موم ہوا۔ میں نے شوہر کی تیمارداری میں بچوں کو بھی فراموش کر دیا۔ ان کا اسکول جانا موقف ہو گیا۔ ہمہ وقت میں ان کی طرف متوجہ تھی، دن رات سجدے کرتی تھی، اے خدا میرے سہاگ کو سلامت رکھ، ان کو شفا دے۔ کئی جگہ کی ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی، ٹانگے بھی متاثر تھے۔ کسی کو امید نہ تھی کہ خود کبھی اپنے قدموں سے چل پائیں گے۔ میری دن رات کی محنت رنگ لائی۔ اللہ نے ان کو صحت یاب کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ زخم ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی چلنے پھرنے، ہنسنے بولنے لگے، پھر پہلے جیسے ہو گئے۔ کوئی اب نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ اتنے شدید و مضروب و علیل تھے۔ جب خدا چاہے مصیبت اور بیماری دور کر دیتا ہے، وہی شفا اور صحت دیتا ہے، سو ان کو شفا ہو گئی۔ میں نے 1000 بار سجدہ شکر ادا کیے، منتیں جو مانی تھیں ادا کیں۔ اسد یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ آخر میرے خلوص نے ان کا دل میرے لیے نہ صرف موم کیا بلکہ وقف کیا۔ اس دل میں اب میرے سوا کسی کی تصویر اور حکمرانی باقی نہ رہی۔ تاہم میں نے خود کو نہ بچا سکی۔ ذہنی مرض موجود تھا، مجھے وہم آتے تھے، ڈرتی تھی کبھی تنہائی میں چیخ نکل جاتی تھی،
لگتا تھا جیسے غیر مرئی تو طاقتیں اور بلائیں مجھ پر جھپٹ رہی ہوں۔ کبھی بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو جاتی اور جب ہوش آتا تو ہر ایک کو پہچاننے سے انکار کر دیتی۔ کوئی کہتا کس پر سایہ ہے، کوئی اسیب بتاتا، بزرگ کہتے مرگی ہے، غرض طرح طرح کے عوارض بتاتے جاتے، لیکن اصل سمجھتے تھے کہ ان کے مسلسل نظر انداز کرنے سے میری ذات ٹوٹی ہے، میں اندر سے کرچی کرچی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی ہوں۔ ایک روز مجھ کو ایک بہت ماہر ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، جس نے اکیلے میں سمجھایا کہ میرا علاج کتنا ضروری ہے، ورنہ پاگل ہو جانے کا خطرہ موجود ہے۔ اسد نے لگ کر علاج کرایا اور رفتہ رفتہ میں علاج کے ساتھ ساتھ شوہر کے پیار اور توجہ سے صحت یاب ہونے لگی۔ شادی کے بعد ایک دن بھی خوشی کا منہ نہ دیکھا تھا، اب ہنستی تھی اور خوش رہنے لگی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اسد بھی مجھ سے پیار کرتے ہیں، میرا خیال کرتے ہیں اور میرے سوا کسی کے نہیں ہیں۔ یہ بات ایک بیاہتا عورت کے لیے فخر کا باعث ہوتی ہے، اس کو اعتماد عطا کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے سوا کسی کا نہیں ہے، اور یہ بڑی بات ہوتی ہے۔ آج شکر ہے اللہ کا کہ میں مطمئن ہوں، لیکن اب بھی ڈر رہتا ہے کہ کوئی پھر سے اسد کو مجھ سے دور نہ کر دے۔ خوشیوں سے تو آج بھی ڈر لگتا ہے، کیونکہ مجھے خوشی راس نہیں آتی۔ اپنے گھر والوں سے گلہ رہے گا کہ یہ لوگ میرے ہوتے ہوئے بھی کبھی میرے نہ ہوئے۔ مشکل وقت میں کسی نے سر پر ہاتھ نہ رکھا، کیونکہ میرا باپ نہیں تھا، میں یتیم تھی۔ ہاتھ رکھنے والا اس دنیا میں نہ رہا تو بھائیوں نے بھی چھوٹی بہن کو بھلا دیا۔ اگر وہ مجھے سہارا دیتے تو شاید میں اس طرح نہ بکھرتی۔ کچھ دکھوں میں سکھ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اسد اب مجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہیں۔ میرے ماضی کے دکھوں میں آج کے سکھ چھپے ہوتے ہیں۔ میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ بیٹی کی شادی کرنے کے بعد اس کو بالکل بھلا نہ دیا جائے۔ اپنے ہاتھوں سے ودا کر کے پھر ایسا برتاؤ نہ کیا جائے کہ وہ اپنے آنسو بھی آپ کو دکھا نہ سکے۔ شکر ہے آج خاوند میرا ہو گیا ہے، اور صد شکر ہے کہ میں اور اسد اپنے بچوں کے سر پر سلامت ہیں۔ اگر اسد میری طرف نہ پلٹتے تو شاید میں پاگل ہو جاتی یا پھر خودکشی کر چکی ہوتی، اور میرے بچے سوتیلی ماں کے زیر اثر ہوتے۔